السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، میں اس بار محرم کے عنوان پر کچھ بولنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن جب میں نے سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز اور تصاویر دیکھیں تو کہا کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو اور اپنی مسلمان بہنوں کو اس کی طرف توجہ دلائیں۔ ہماری جو عید ہوتی ہے اس کا خاص کیا ہوتا ہے؟ ہماری عید میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کی بھلائی، اللہ سے رابطہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے پالنا اور ایک دوسرے کو خوش کرنا، خوشی دینا سچے راستوں سے۔ اور یہ عید ہمارے پاس دو ہے۔ آج عوام کی جہالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 6 صدی ہجری میں کسی بادشاہ نے اپنی بادشاہت کو ٹکانے کے لیے، عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے 10ویں محرم کو جلوس نکالا اور اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت قرار دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، ہم کسی بادشاہ کے پیروی کے لیے نہیں ہیں۔ وہ جنت کا راستہ نہیں ہے، وہ جہنم کا راستہ، گمراہی کا راستہ ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو محبت ہے، اور یہ 10ویں محرم کے بارے میں جو کچھ آتا ہے وہ صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں صاف صاف ہے کہ یہ یہودی بھی 10ویں محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے عذاب سے، ان کے تکلیفوں سے، سمندر کے راستے سے بحفاظت نکالا تھا اور فرعون اور اس کی فوج کو ڈبو دیا تھا۔ اسی یادگار میں ایک شکرانے کے طور پر وہ لوگ روزہ رکھتے تھے، اور اسی دن اتفاق سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اگر آپ حسین سے محبت رکھتے ہیں تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین میں اتنی سی بھی تبدیلی نہ ہو، دین ویسے ہی رہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، جیسے خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا۔ اگر اس میں تبدیلی کی جائے گی تو اس سے بچانے کے لیے اپنی جان اور بال بچوں کی قربانی دی جائے گی، لیکن تبدیلی قبول نہ کریں گے۔ یہ میسج تھا آپ کی شہادت کا۔ آپ نے اس کو کیا بنا لیا؟ کھیل تماشا۔ آپ نے اس کو کیا بنا لیا؟ بدعت اور خرافات۔ آپ نے کیا بنا لیا؟ اس دن حرام کام۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں بھی ڈنڈا لے کے دوڑ رہی ہیں، استغفر اللہ، 1000 بار استغفر اللہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکے، نوجوان بھانگ، دھتور اور گانجا میں مست ہو کر کے طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور یہ برائی کی علامت ہے، گمراہی کی علامت ہے کہ گمراہی ہمیشہ ایک جگہ نہیں رہتی ہے، وہ اپنا ہاتھ پیر پھیلاتی رہتی ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیے گا کہ تعزیہ کی ایک شکل آج ہے، کل دوسری ہے، آج اس میں اٹریکشن کے لیے ہے، کل وہ ہے۔ اگر آپ کو محرم ہی منانا ہے، آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی محبت ہے، تو آپ مکمل دین کو اپنی زندگی میں لاگو کیجئے۔ اور یہ جان لیجئے، شہداء اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شہید نہیں ہیں اور نہ آخری ہیں۔ اس سے پہلے ان کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں۔ ان سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت سارے صحابہ۔ شہداء کے بارے میں قرآن میں ہے کہ وہ زندہ رہتے ہیں، اللہ ان کو کھانا دیتا ہے، اس کا شعور ہمیں نہیں ہے، لہٰذا ان کے لیے ہم کوئی غم نہیں منائیں گے، اور جو نبی کی سنت ہے اس دن روزہ رکھیں گے، بلکہ نبی کے چاہنا کے مطابق
ہم ایک دن پہلے بھی روزہ رکھیں گے تو یہ ہم کر سکتے ہیں، اور اس کو اپنی اصلاح، اپنی قوم کی اصلاح، دین کے اوپر قائم رہنے کے لیے استعمال کریں گے، نہ کہ یہ جو خرافات ہے یہ دین نہیں ہے۔ بھائیوں بہنوں، اس سے نکلیے، اس گمراہی سے۔ شیطان نے آپ کو ادھر لگا دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔